نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. آج مجھے اس عنوان پر تقریر کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے مخلوق خدا کی خدمت. افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. خدمت خلق یعنی اللہ کے بندوں کی مدد کرنا، ان کی ضروریات میں کام آنا، ان کے ساتھ ہمدردی کرنا، ان کی پریشانی اور مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے رہنا. یہ اسلام کی بنیادی اور تاقیدی تعلیم ہے. قرآن کریم میں آیا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے کو مشرق اور مغرب کی طرف پھیرو. نیکی تو یہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، آخرت کے دن پر، ان کے فرشتوں پر، ان کے کتابوں پر اور ان کے نبیوں پر، اور تم اپنے مال سے محبت ہوتے ہوئے مال کو خرچ کرو اپنے قریب رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور غلام کو آزاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوال کریں گے کہ اے آدم کے بیٹے میں بیمار تھا تم میری عیادت کے لیے کیوں نہیں آئے؟ تو بندہ بولے گا اے اللہ تو بیمار کیسے ہو سکتا ہے، تو رب العالمین ہے، تو بیماری کے عیب سے پاک ہے. تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ بیمار تھا تم اس کی عیادت کو نہیں گئے، اگر تم اس کی عیادت کو جاتے تو تم مجھے اس کے پاس پاتے. پھر اللہ کہیں گے آدم کے بیٹے میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. تو بندہ کہے گا اے اللہ تو کیسے بھوکا رہ سکتا ہے، تو رزاق ہے، تو ہی تو کھانا دینے والا ہے. تو اللہ کہیں گے میرا فلاں بندہ تیرے دروازے پر آیا تھا وہ بھوکا تھا تجھ سے کھانا مانگا تو نے اسے کھانا نہیں دیا. کیا تجھے یہ معلوم نہیں تھا اگر تم میرے بھوکے بندے کو کھانا کھلاتے تو وہ اس کا اجر اس کا ثواب مجھ سے لیتے. اپنے لیے جینا کیا جینا، اپنے لیے جینا کیا جینا، لوگوں کے دکھوں کو رب کے لیے سہنے کا مزہ کچھ اور ہی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر رحم کرے، اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، تو چاہیے کہ آپ بھی لوگوں پر رحم کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. اگر آپ کسی پر رحم نہیں کرتے، آپ اس کو معاف نہیں کرتے، تو یاد رکھیے لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، کہ جو آپ لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا. اگر آپ لوگوں پر رحم نہیں کر رہے ہیں تو آپ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کس معافی کی بھیک مانگیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص کسی کو لباس پہناتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت کے دن اسے جنت کے سبز لباس پہنائیں گے. جو شخص کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت کے پھل دیں گے. جو شخص کسی کو پانی پلاتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسی خاص شراب پلائیں گے جس پر مہر لگی ہو. کیا ہم ہیں ایسے سبز لباس پہننے والے؟ کیا ہم ہیں جنت کے پھل کھانے والے؟ ایک عورت تھی جو بد کردار تھی، اس نے دیکھا کہ ایک کتا کنویں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. تو وہ عورت سمجھ گئی یہ کتا پیاس کا مارا ہوا ہے. تو اس نے اپنے جوتے کو اپنے کپڑے سے باندھ کر اس کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا. وہ عورت جو بد کردار تھی، وہ عورت جس کے دامن گناہوں سے بھرے ہوئے تھے، اس کو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے بدلے جنت دے دیا. تو سوچئے ہم اور آپ اگر اللہ کے کسی بندے پر رحم کریں تو اللہ ہمیں کس کس نعمتوں سے نوازے گا. آج ہم مخلوق خدا کی خدمت سے اتنے پیچھے ہو گئے ہیں، اگر ابھی سخت گرمی ہو اور کوئی بوڑھا اونچائی پر اپنا سامان لے کر نہیں گھسیٹ پا رہا اس ٹھیلے کو، تو وہاں پر کھڑے ہوئے 4 لوگ تبصرہ کریں گے کہ کیسا اس کی اولاد کیسی ہے کہ اس بوڑھے کو باہر بھیج دیا کمانے کے لیے. وہ اس بات پر کمنٹ پاس کر رہے ہیں کہ اس کو کیسے بھیج دیا، مگر ان کے اندر اتنا ہی نہیں کہ وہ جا کر اس بوڑھے کی مدد کرے. آج ہم مخلوق خدا کی خدمت سے اتنا پیچھے ہو گئے ہیں کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں.
خدمت خلق سے ہوتی ہے رضائے خدا حاصل، خدمت خلق سے ہوتی ہے رضائے خدا حاصل، عشق اگر مخلوق سے ہو تو عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ آج ہم گھر بنانے کے لیے بہت سارے پیڑ کاٹ دیتے ہیں، فیکٹریز بنانے کے لیے بہت سارے پیڑوں کو کاٹ دیتے ہیں۔ ہم سے یہ نہیں ہوتا اگر جو گھر بنا رہے ہیں اس میں اتنی جگہ چھوڑ دیں کہ ایک پیڑ روک دیں۔ اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، کوئی سوشل ورک کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے پاگل اور دیوانہ کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص درخت لگاتا ہے جس کے ایک حصے کے پھل کو کھا لیا جائے تو وہ صدقہ ہے، اگر کوئی چرند اس میں سے کھا لے تو اس کا بھی صدقہ اس کے مالک کو ملے گا، اگر کوئی پرندہ اسے کھا لے تو اس کا بھی صدقہ اس کے مالک کو ملے گا۔ غرض یہ کہ جب تک وہ درخت لگا ہوا ہے اس سے کوئی اللہ کی مخلوق راحت حاصل کر رہی ہے تب تک اس کا صدقہ اس آدمی کو ملتا رہے گا۔ ہمیں خدمت خلق کے جذبے کو پھر سے جگانا ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام میں تھا، آج بھی ان کو اچھے اچھے ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کرتی ہوں۔ تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ معہد کا فرمان سنو، وقت کا یہ اعلان سنو، آؤ آؤ آگے بڑھو، آؤ آؤ آگے بڑھو۔ تیرے نبی نے فرمایا، تیرے نبی نے فرمایا، بلغ عنی ولو آیا، بلغ عنی ولو آیا، حکم نبی کا پاس رکھو،